ولا یخاف فیہ الذنوب، ایسے مقام پر دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے جس مقام پہ گانا باجا، اب چاہے آپ پورا قرآن بھی پڑھ لیجیے، اگر گانا باجا ہو رہا ہے تو وہاں دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ ولا یخاف ولا یدخلہ الملک، اور ایسے گھر میں ملک بھی داخل نہیں ہوتے، نہ دعا مستجاب ہوگی نہ ملک داخل ہوں گے۔ وہ ہے نا ایک واقعہ، ایک شخص نے کہا کہ وہ ہے نا حدیث میں کہ اگر کتا پالا جائے گا تو اس گھر میں ملک نہیں آئے گا، اس نے اپنے گھر کے چاروں طرف کتا پال لیا۔ مولانا گئے امریکہ کے یورپ کا ہی واقعہ ہے، یہ کیا کیا ہر گھر کے دروازے، آپ ہی نے تو پڑھا ہے کہ جس گھر میں ملک کتے ہوں گے ملک نہیں آئیں گے، تو ہم نے جو ہے وہ ملک الموت کے لیے اسے رکھ رکھا ہے کہ آپ نے کہا نہیں، یہاں ملک سے مراد ملائکہ رحمت ہے جو نہیں آئیں گے، ملک الموت تو ہر حال میں آ جائیں گے، آپ کتے پہ بھی سوار ہوں گے تو ملک الموت آ جائیں گے۔ صلوات محمد والا، تو کہہ رہے اس گھر میں مت داخل ہو، اس لیے کہ وہاں دعا قبول نہیں ہوگی، وہاں ملائکہ نہیں آئیں گے، اور وہ اللہ کے ناگہانی غضب کا کبھی بھی شکار ہو سکتا ہے، یعنی کبھی بھی اس میں جو ہے وہ ناگہانی حادثات واقع ہو سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ طہر فی امتی الخسف والقذف، میری امت میں ایسے واقعات ظاہر ہوں گے کہ زمین دھس جائے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ تو پوچھا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہا کہ جب گانا عام ہو جائے گا، جب گانا بجنے لگے گا تو کبھی بھی کہیں بھی زمین دھس سکتی ہے اور کہیں بھی جو ہے وہ پتھر آ سکتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان ایمان، یہ مختصر سی بات ہم امام کاظم کے چونکہ ضمن میں آئی ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ ہم اپنی ان تمام رسومات کو اس طرح سے گانے کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے آغاشتہ نہ کریں، اس لیے کہ وہ برکت کا ذریعہ ہے، شادیاں برکت کا ذریعہ ہے۔ بعد میں ہم بہت ساری پریشانیوں سے فیس کرتے ہیں، پھر گریہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ لہٰذا اگر ہم واقعاً امام کاظم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پرہیز کریں، خاص طور سے ایسے چونکہ امام کاظم کی شہادت کے یہ ایام ہے، وہ امام ہے کہ جس نے کئی طرح کے جو ہے وہ حادثات کو فیس کیا۔ خود امام کاظم کی امامت اتنی مشکل امامت تھی کہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ چھٹے امام کے 4 بیٹے کے ذریعے سے امامت دوسری طرف منتقل ہوئی ہے۔ محمد ابن دیواج ہے، محمد دیواج ہے، محمد ہے، اسماعیل ابن افتح ہے۔ اسماعیل وہ ہے کہ جن پہ 2 نظریہ آیا، ایک کہتے ہیں کہ اسماعیل خود امام زمانہ ہے، اور ایک فرقہ وہاں سے جو ہے وہ کٹ گیا، اور وہ جہاں پہ اسماعیل ابن امام صادق کو جو امام کی حیات میں دنیا سے چلے گئے تھے، انہیں جو ہے امام زمانہ مان گیا۔ ایک نے کہا کہ نہیں، کچھ چھٹے امام زمانہ تھے، ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے۔ پھر ایک محمد دیواج جو امام کے ایک بیٹے تھے، وہ بھی بڑے دیندار تھے، انہیں جو ہے وہ امام کی جگہ جو ہے چھٹے یعنی 7ویں امام کو نہ مان کے، یہ ایک گھر کی میں بات بتا رہا ہوں، ایک گھر میں جو ہے وہ محمد دیواج کو امام مانا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سے جناب اسماعیل افتح ہے، محمد افتح ہے جو امام کے ایک بیٹے جن کا ہاتھ بہت زیادہ چوڑا تھا، اسی لیے انہیں افتح کہا جاتا ہے، جس سے فتیحہ جو ہے وہ چلا ہے، ایک سے اسماعیلیہ چلا ہے۔ یہ سارے وہ فرقے ہیں کہ جو امام کے بیٹوں کے ذریعے سے، یعنی چھٹے امام کے بیٹوں اور امام کاظم کے بھائیوں کے ذریعے سے چلا۔ اب اندازہ کریں کہ ایسے عالم میں امام کاظم کی امامت کتنی سخت ترین